الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لا يحدث التكريم سامعين المكرم. اللہ رب العزت کی ذات اقدس پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو بھی پسند فرماتا ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ خود بھی پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو بھی پسند فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے طریقے سمجھائے. ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا جو کہ انسانی زندگی کی بنیاد ٹھہرا کہ ایک مسلمان، ایک مومن جس کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اپنی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا خیال رکھو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں جہاں ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا خیال رکھے، وہاں اس بات کا خیال بھی رکھا جائے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے جو لقمے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں یہ لقمے حاصل کہاں سے کیے گئے اور کل کو اس کے نتائج کیا نکلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کامیاب زندگی گزارنے کا جو اصول دیا، اکل الحلال. جب تک حلال کوشا استعمال کرتے رہو گے، جب تک رزق حلال کی تلاش رہے گی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اور تم دنیا میں بھی پرواز اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی دو پر ہیں، سبق المقال و اکل الحلال. زبان کا انسان سچا ہو اور اس کا کھانا پینا حلال ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوبصورت پہلو کے ثمرات جہاں بیان کیے، وہاں کچھ حدیثیں بھی سنائی اور وعیدیں بھی سنائی. فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین. لوگوں حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. اور کچھ ایسے پہلو ہیں جن کا اشتباہ کچھ لوگوں پہ ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کیا کرنا ہے. تو اصول یہ ہے جس چیز کا پتہ چل گیا ہے اس کو اپنی زندگی کے زاویوں میں شامل کر لیا جائے
شک آ جائے اس کو چھوڑ دیا جائے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اس چیز کو لے لو جس میں کوئی شک نہ ہو، اور جس چیز میں شک آ جائے اس کو چھوڑ دو. بلکہ صحیح بخاری کی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، لا يبلغ العبد حقیقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. انسان تقوی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک دل میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو ترک نہ کر دے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. جو شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے. وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. اور جو شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے وہ اپنا دین بھی بچاتا ہے اور اپنی عزت کو بھی بچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو قلب بولتے ہیں. وما سمي القلب الا لتقلبه. اور دل کے تخیلات، دل کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو دل کہا گیا ہے، قلب کہا گیا ہے. لیکن اگر اس دل کی اللہ رب العزت کی توفیق کے بعد کارکردگی کو درست رکھنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی ممکن ہے. اگر دل صحیح ہو تو جسم کی صحیح کارکردگی پیش کرتا ہے. اگر دل میں خرابی آ جائے تو پورا جسم خرابی کا شکار ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا اگر دل خراب ہو جائے، دنیا کا نشہ اور لالچ آ جائے تو پھر انسانی زندگی تباہی کے دھانے میں چلی جاتی ہے. اس لیے فرمایا اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا. قیامت قریب آ رہی ہے اور دنیا والے لوگ حرص میں بڑھتے جا رہے ہیں. ولا يزدادون من الله إلا بعدا. جتنی دنیا کی حرص و لالچ انسان میں زیادہ آتی ہے اتنی اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. جس شخص کے دل میں آخرت کا فکر پیدا ہو جائے، آخرت کا غم اس کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ فکر اور غم انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. جمع اللہ له شملہ. اللہ رب العزت اس شخص کی زندگی کو منظم اور مرتب بنا دیتے ہیں. وجعل غناه في قلبه. مال اس کے پاس ہو یا نہ ہو، اللہ اس کے دل میں تمنگری اور غنا پیدا کر دیتے ہیں، دل کا غنی بنا دیتے ہیں. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. اور دنیا اس کے پاس اس طرح آتی ہے جس طرح کسی سواری کو لگام ڈال کے کسی کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے. لیکن وَمَنْ كَانَتْ هَمُّهُ الدُّنْيَا. اور اس بندے مسکین کے دل میں صرف
دنیا کا ہی غم ہو، کیا بنے گا فیوچر میں، کیسے بچوں کی پرورش ہوگی، کیسے زندگی گزرے گی، نہیں اس کو نماز کا فکر، نہیں اس کو اللہ رب العزت کی توحید کا فکر. ایسا شخص اس غم اور فکر کو لے تو لیتا ہے لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں کرتا. اِلَّا فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرًا، یہ جتنا فکر آخرت کا چھوڑ کے دنیا کا لگاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو بے ترتیبہ بنا دیتے ہیں. اور فرمایا وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے، اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری ہی نظر آتی ہے، ہر وقت یہ روتا ہی نظر آتا ہے، وابلہ ہی کرتا نظر آتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اس کے رونے پیٹنے سے اس کو ملتا تو کچھ نہیں ہے، ملے گا وہی کچھ جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھا ہوا. اور سچ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اگر کسی کی سمجھ میں دو باتیں آ جائیں تو پوری زندگی پریشان نہیں ہوگا. پہلی بات، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کا ہم نے اندازہ لگایا اور اللہ کے اندازے سچے. بندہ پریشان کب ہوتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے میرے بارے میں اندازہ لگایا ہے مجھے اس سے زیادہ مل جائے. مل سکتا ہے؟ پریشانی. جب یقین کر لے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، اتنا ہی مجھے ملنا ہے، پھر اس کو پریشانی کوئی نہیں. اور دوسرا اصول، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وقت بھی مقرر کیا ہے. بندہ پریشان کیا ہوتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ وقت مقرر سے پہلے مجھے مل جائے. مل سکتا ہے؟ جو اللہ نے اندازہ لگایا ہے، جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے کچھ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اسی لیے انسان کا یہ یقین بن جائے ابھی وقت مقرر نہیں تھا، نہیں بھی پریشان نہیں ہو. اللہ نے لکھا ہی ایسا تھا، پریشان نہیں. پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب استحقاق سمجھتا ہے، خواہشوں کی تکمیل کی تمنیات رکھتا ہے. اور انسان جب زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارتا ہے تو کبھی پریشان نہیں ہوا، کیونکہ ضرورت تو اللہ تعالیٰ فقیر کی بھی پوری کرتے ہیں. اور جب خواہشات کی بنیاد پہ زندگی گزارتا ہے تو خواہشات تو میرے بھائیوں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. خواہشات کی تکمیل کا یہ گھروندہ نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل جو ہے یہ قیامت کے دن پوری ہوتی ہے. یا اللہ رب العزت فرمائیں گے تمنا یا میرے بندے آج تمنا کرو کیا چاہتے ہو، حتی تنقطع الامانی، سب کی سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی. بندہ کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ابھی نہیں. فَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، پھر اللہ یاد کروائیں گے تو دنیا میں یہ بھی خواہش کرتا تھا، آج بھول گئے ہو. کہے گا ہاں ہاں یہ بھی چیز مجھے چاہیے. اللہ وہ بھی عطا کرتا. اس لیے دنیا کی خواہشات جو ہیں یہ انسان کی پوری نہیں ہوتی. اور کہنے والے نے سچ کہا، یہ انسان تو بیچارہ مسکین ہے، سوچتا ہے کہ میں جو کروں میں ہی اس کو استعمال کروں. کبھی دریا نے بھی اپنا پانی پیا ہے؟ کبھی درخت نے اپنے چھاؤں کے نیچے بیٹھا ہے لوگوں کے لیے؟ کبھی بارش نے بھی اپنی ان کپڑوں کی وجہ سے ٹھنڈک حاصل کی ہے؟ ان لوگوں کے لیے. ہاں اس لیے کہنے والے نے صحیح کہا
اگر اپنے آپ کو استعمال کرنے کی اجازت کسی کو ملی ہے تو حدیث کے الفاظ ہے اشتکت النار الى ربها وقالت اکل بعضی بعضا، آگ نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، کیا کروں؟ فأذن لها بنفسین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ دو سانس لے لیا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، جو زندگی کے سارے غموں کو اکٹھا کر کے ایک ہی غم بنا لے کہ آخرت کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ باقی جتنے غم ہوتے ہیں اللہ رب العزت خود بخود اس کو دور فرما دیتے ہیں، ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ ومن تشعبت به الهموم من احوال الدنيا لم يبال الله به في اي اوديتها هلك، اور جو دنیا کے غموں میں بیچارہ بوجھل رہتا ہے، اولاد کا غم، کاروبار کا غم، اسٹیٹس کا غم، فیوچر کا غم، ارے اللہ کے بندے دو سانس تیرے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور کئی بیچارے لگے ہوتے ہیں پکی نوکری کا غم، یہاں انسان پکا نہیں ہے تو نوکری کیسے پکی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ایسا انسان جس کے دل میں آخرت کا غم نہ ہو، دنیاوی غموں کا ڈھیر اٹھائے پھرتا ہے، لم یبال اللہ بہ بأی اودیتها ہلک، اللہ تعالیٰ کو پرواہ ہی نہیں اس بندے کی، جہاں چاہے وہ مر جائے اللہ کو پرواہ کرے۔ جب اللہ رب العزت کی نصرت اور توفیق ختم ہو جائے تو کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا، اعلموا انه ليس منكم من احد الا مال وارثه احب اليه، لوگوں تم میں سے ہر ایک کو وارث کا مال زیادہ پسندیدہ ہے اپنے مال سے۔ سوال کیا کہ اب وارث کے مال کو کون پسند کرتا ہے؟ ہر بندہ تو اپنے مال بھی پسند کرتا ہے۔ فرمایا مالک ما قدمت ومال وارثک ما اخرت، تیرا مال تو ہے ہی وہ جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا اور اس کو آگے پہنچا دیا۔ اور حدیث کے بھی الفاظ ہیں یقول العبد مالی مالی، بندہ یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، میرا بینک بیلنس، اس کا تو مال ہی تین چیزیں، میں اکیلا تھا، کھا لیا اور ہضم کر لیا، اولا بھی سکا ابلا، پہن لیا اور سیدھا کر لیا، او اعطا فاقتنا، یا اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور جنت کما لی۔ فما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس، باقی جتنے کا جتنا مال ہے یہ تو قبر میں جانے والا ہے، تو وارث تو ہے نا اس کا۔ اور یہاں میں دو باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مومن کی جان کی قیمت جنت قائم کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین اللہ رب العزت نے انسان کی جان کی قیمت جنت رکھی ہے۔ اس لیے غزالی کہا کرتے تھے جب اللہ نے انسانی جان کی قیمت جنت رکھی ہے تو جنت سے کم پہ انسان کو راضی نہیں ہونا چاہیے، کہے اللہ اس جان کے بدلے مجھے جنت ہی دیا اور کچھ نہیں چاہیے، اس سے کم پہ سودے بازی نہیں کرنے چاہیے۔ یہ انسان فکری مسکین ہے، یہ فکری مسکین جو معمولی سودے کرتا ہے، دنیا کی چند ٹکوں کے پیچھے نماز چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس کی جان کی قیمت تو جنت ہے۔ یہ چند ٹکوں کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها وموبقها، ہر شخص سمجھ کے اپنے آپ کو بیچتا ہے،
کوئی برباد کر لیتا ہے، کوئی جہنم سے آزاد کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی فرمایا الدنیا ملعونہ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه او عالما او متعلما۔ یہ دنیا اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتی؟ لو كانت عند الله، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہو۔ آج کافر بھی کھا رہے ہیں۔ بات سمجھانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر کافر کو بھی کھلا رہے ہیں، اگر کتا اللہ کی مخلوق بھی کھا رہا ہے، خنزیر بھی کھا رہا ہے، تو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے وہ محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطاه، اللہ نے جو کچھ دیا ہوتا ہے اللہ آزماتے ہیں اپنے بندے کو۔ فإن رضي مما قسم الله له بورك له فيه ووسع، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اگر انسان اس پہ راضی ہو جائے تو اللہ کے دو وعدے ہیں، میں اس میں برکت بھی ڈال دوں گا اور اس کو غافل بھی کر دوں گا۔ دو وعدے، اللہ وسع اللہ فيه وبارک فيه، برکت بھی فرما دیں گے اور وسعت بھی دے دیں گے۔ وَإِن لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ، اور اگر انسان کو جو کچھ ملا ہے اس پہ راضی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے دو وعدے بھی سنائی ہیں، نہ تو اس میں برکت ڈالی جائے گی اور نہ ہی اس کو واپس کیا جائے گا، جتنا ہے اتنا ہی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شریف فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کے رسول کا پیغام ہے، آج دنیا کا بھی نظام میں سائنس ترقی کر چکی ہے، گھر بیٹھے لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، دو انگلیاں لگاتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بینک میں کیا کچھ پڑا ہے۔ چھوڑے لیپ ٹاپ کی بات بھی پرانی ہوگی، جیب سے نکالتے ہیں موبائل، گلیکسی ہو یا کوئی دوسرا ہو، دو نمبر ملائے اور یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ چل جاتا ہے کہ بیلنس شیٹ کیا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے آخرت کا بھی مقام انسان چیک کر سکتا ہے۔ من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پہچان لے میرا آخرت میں مرتبہ کون سا ہے تو اپنے دل سے پوچھ لے اللہ نے جو تیرے بارے فیصلے کر رکھے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے تم اس پہ راضی کتنے ہو؟ جتنے تم راضی ہو اتنا ہی تمہارا مقام بلند ہوگا۔ اللہ ہمیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو آگے ذرا آپ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راز دے دیا، تسلی دے دی، پریشانی کی بات لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، یہ جان دنیا میں آ گئی ہے